سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے. جب بڑی مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. ہماری خوبصورت سی فیملی آپ کی منتظر. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. جن کے لیے ترستے رہے ان کی دید ہو، انسانیت پہ جس کا ہو ایمان عشق ہے. سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے. الحمدللہ لو کاسٹ ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے میری ایک بہن کو عمرے کا ٹکٹ اناؤنس ہوا. ان کی جو کیفیت اس وقت تھی بخدا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا اللہ کہنا جسم کو چیرتا ہوا اندر گیا. ایسی آواز تھی ان کی، اور اس آواز میں اتنا درد کیوں تھا. جب ہم وقفے پہ گئے خواتین حضرات، ہم سوری لائیو آ گئے، میں اپنے حساب سے کچھ باتیں کر رہی تھی سب لوگوں سے. رمضان عشق کا ٹرانسمیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کو ٹکٹ اناؤنس کرنے لگے ہم، تو ان سے ایسا دکھ ہے ان کو، جو وہ بہت زار و قطار روئیں اور وقفے میں بھی روتی ہی رہیں. جب بریک میں بھابھی آئیں، عالیہ بھابھی پاس، حالانکہ ہم نے تو بچی کو ماسک ڈاکٹر صاحب نے لگانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر ایسا کون سا درد چھپا ہوا ہے جس سے ابھی انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا. بھابھی کیا نام ہے ان کا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں؟ شبانہ. بھابھی شبانہ کیوں اتنی برے طریقے سے روئی؟ میں نے لوگوں کو یہاں پر سرکار کے روزے کی حاضری کا سن کر رونا بھی دیکھا ہے، تڑپنا بھی دیکھا ہے، آنسو بھی دیکھے ہیں، خوشی بھی، ماشاءاللہ سب ایک ساتھ. لیکن ان کی خوشی جو تھی پہلے درد نکلا. انہوں نے کہا میں بہت گنہگار انسان ہوں، میں بہت گنہگار انسان ہوں. ایسا کیا؟ اور جس طرح اللہ اللہ یہ بول رہی تھی نا، وہ برداشت نہیں ہوا. عجیب ہو گئی میری کیفیت. یہ وہ ماں ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے اپنی بچیوں سے نہیں ملی ہے. یہ وہ ماں ہے جو دربدر ہوئی ہوئی ہے. یہ سارم ٹرسٹ میں ہے، ہم اس کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. یہ ایک ایسے شوہر کی بیوی ہے جو اس سے 30-32 سال بڑا ہے عمر میں، اور یہ 14 سال کی رہی جب اس کی شادی اس سے ہوئی. اس کے 3 بیٹے تھے، 2 اس کے ہم عمر تھے اور 1 چھوٹا تھا. ان کی ماں بن کر گئی. جب پہلی بار ماں بنی تو تکیہ غلاف کا جو غلاف تھا وہ اس کی بیٹی کی پہلا لباس بنا. پہلا لباس کیا مطلب؟ جو کوئی لباس نہیں تھا اس گھر میں. گڑیا تو آئی، گڑیا کو پہنانے کا لباس نہیں تھا، تو اس نے تکیہ غلاف کو اس کا پہلا لباس بنایا. لوگوں کے گھروں میں جا کر اس نے کام کیا اور ان کو پالا پوسا. بہت دکھ اٹھائے، بہت تکلیفیں اٹھائی. ہمت تب جواب دے گئی جب ستیلے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا، اسے مارا، اور یہ تب بھی وہاں تنہا تھی. نکل کر آئی تو اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں اس دنیا میں، اس بھری دنیا میں جاؤں گی کہاں. اللہ کا کرم کہ اللہ نے اس کی مدد کی، ہمارے پاس آ گئی، سارم ٹرسٹ میں ہمارے پاس رہ گئی. یہ عزت اور زندگی محفوظ ہے. شوہر ایسا ہے کہ آفس میں جب بلایا تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں، آفس میں، ہمارے آفس میں سارم ٹرسٹ میں جب وہ آیا ہے تو اس میں اتنی ہمت تھی کہ زبان چلانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانے سے بھی اس کو دریغ نہیں تھا. جو شخص وکیلوں کے بیچ میں، اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں، سارم صاحب کے بیچ میں ان کے ہوتے ہوئے اگر اتنا باہمت ہو سکتا ہے تو تنہائی میں کمرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. جو یہ کہتی ہے کہ مجھے مارا، تو آپ لوگوں کے سامنے مارا اس نے؟ مار تو نہیں سکا. ایک ہاتھ اٹھانے میں جتنی اس کو دیر لگی اور ہمیں ہاتھ پکڑنے میں جتنی دیر لگی، کیونکہ میاں بیوی تو یہ آج بھی ہیں. تو اگر یہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سارم ٹرسٹ بالکل اجازت دیتا ہے کہ یہ ملاقات کریں. وہ تنہائی ایسے ہی ہوتی ہے کہ کمرے کے کونے میں یہ اپنی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وکیل کام کر رہے ہوتے ہیں سارے. اس دوران بھی اس نے اس صفاقی کا مظاہرہ کیا. زبان ایسی ہے کہ ایک عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے بھی زبان بالکل. دیکھیں انسان کا آپ چھپتا نہیں ہے. جو انسان ہوتا ہے وہ 2 منٹ کی باتوں میں پتا چل جاتا ہے. بے شک ایسا ہے. ان سب تکالیف کے بعد اب یہ میرے پاس یہاں ہے. اور یہ جو اس نے کہا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سارم شیلٹر ہوم میں عورتیں، ان میں بہت ساری عورتیں میرے پاس آ کے کہتی یہی ہیں، بھابی ہم سے کون سی غلطی ہو گئی جو رب روٹ گیا اور ہم وہ کیا کریں کہ رب ہم سے مان جائے. ان میں بیشتر عورتوں کو اپنی خطائیں معلوم نہیں ہیں، سزائیں معلوم ہیں، گھر سے کیوں نکالی گئیں یہ معلوم نہیں ہے. سارم شیلٹر ہوم میں پہنچ گئیں، آنکھ کھول کے یہ معلوم ہے. رات کو وہاں پہ چھت نہیں ہے میرے پاس کہ میں سب کو چھت دوں، ہم کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں. مایا اللہ کی زمین ہے، ہمارا صحن ہے. جو لوگ سارم ٹرسٹ کو جانتے ہیں، آپ بھی گئی ہوئی ہیں، علی بھائی بھی گئے ہیں، چاروں طرف کمرے ہیں اور بیچ میں ہمارا صحن ہے. ہم اس صحن میں رات کو سوتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. یہ ساری مائیں بہنیں وہاں پر سوتی ہیں اور ہم رات کو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. میری بھی وہاں محفلیں سجتی ہیں. میں جب کبھی رات کو دیر تک وہاں ہوتی ہوں، کبھی 12 بجے کبھی 2 بجے، تو محفلیں سجاتے ہیں ہم وہاں. نعتوں کی بھی محفلیں سجاتے ہیں اور کبھی کبھی لطیفے سنا کے قہقہوں کی بھی محفلیں سجاتے ہیں. لیکن ان کا دکھ مایا کم نہیں ہوتا، کیونکہ گھر اور جو وسائل میرے پاس کم ہوتے ہیں سارم ٹرسٹ میں، وہ بھی ان کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں. جی علی بھائی، یہ سارم بنی ٹرسٹ جو ہے نا، عالیہ بھابی کتنے آپ کے پاس خواتین ہیں، بچے ہیں آپ؟ بھائی 150 بھی ہوتے ہیں، 200 بھی ہوتے ہیں، کوئی ان کی تعداد نہیں. اس کی وجہ میں بتاؤں، آپ نے اس کو دیکھا بچی کو جس حالت میں ہی آئی ہے. جب ان حالات میں یہ میرے پاس آئیں گی تو میں نے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے. میں جب میرے کمروں کم پڑ جاتے ہیں، میں دل کے دروازے کھولتی ہوں. ویسے میں آپ کو سچ ایک بات بتا دوں، پوری دنیا کو، پورے پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پیغام میں ضرور دینا چاہتا ہوں، معزز خواتین و حضرات، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب ثروت کیا ہے، صاحب حیثیت کیا ہے اور رزق روزی میں مالا مال کیا ہے، تو ایک کام ضرور کیجئے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے، وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. دیکھیے، یہ ہمارے اور آپ کے پڑوسی ہیں سارے یہ لوگ. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے وطن میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے، آپ کے شہر میں رہتے ہیں. آپ یقین کیجئے، میں سارم برنی ٹرسٹ کئی بار میں گیا ہوں، لیکن آج میں یہ کہتے ہوئے قطعی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ وہاں پر اتنی خواتین بہن بیٹیاں رہتی ہیں، معصوم بچے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہاں پر ان کے پاس صحیح اہتمام ہے کہ 200 خواتین کو یہ سائبان عطا کر دیں، چھت دے دیں. نہ ان کے پاس خوراک کے اتنے مسائل ہیں کہ خوراک کے معاملات ان کے تینوں وقت کے پورے طرح حل ہو سکیں. میری گزارش یہ ہے کہ میرا ان کے سارم برنی ٹرسٹ سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک لینا دینا ہے کہ میں ایک خدا، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھتا ہوں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرا بچہ پریشانیوں سے دوچار ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں، اپیل تو کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں عالیہ بھابی آپ سے بھی، مایا آپ کو بھی کہتا ہوں، A+ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سارم برنی ٹرسٹ کے لیے اتنے ڈونیشنز، اتنے عطیات ضرور آئیں گے کہ آپ کے سال بھر کے معاملات پورے ہو جائیں. مجھے یاد آ رہا ہے پرسوں بھابی آئی تھیں غالباً، جی پرسوں 2 دن پہلے جب آپ آئی تھیں تو آپ نے بولا ماشاءاللہ اتنی تعداد بڑھ گئی ہے، اتنے لوگ ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ہو گئے ہیں. اب میں جب لاسٹ آئی تھی، جو صحن کے ارد گرد جو کمرے بنے ہوئے تھے، جی، اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے یا صرف آپ اسی جگہ کی بات کر رہی ہیں؟ ہم نے رینٹل پلیسز لی بھی ہیں، لیکن ہم سفید پوش لوگ ہیں. میں سفید پوش لوگوں کی کہانی تو بہت سناتی ہوں، اپنے سفید پوش ادارے کی کہانی کیا سناؤں. میرے شیلٹر، یہ تو ایک جگہ بتائی ہے جہاں اتنے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جب یہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں پھر ہم رینٹل پلیسز لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اور مہنگی پڑتی ہیں. کہاں تو جیب میں کچھ ہے نہیں، اور وہاں ان عورتوں کی عزتوں کو سنبھالنے کے لیے ہم وہاں بھی جاتے ہیں. مایا، ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے بہت بڑی، ان کے پاس ایک جگہ ہے. اگر وہ جگہ تعمیر ہو جائے، بن جائے، تو میرا خیال 300-400-500 عورتیں، خواتین وہاں رہ سکتی ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. میں ایکچولی سمجھنا چاہ رہی ہوں سچویشن کو، تاکہ میں صحیح طریقے سے اس کو بول بھی سکوں کہ اگر آپ کے پاس اس وقت بھی جگہ نہیں تھی، دن میں سب لوگ باہر آتے، چرپائی لگا کے، پلنگ لگا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچیاں کچن میں چائے بنا رہی ہیں، کچھ بچیاں جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے، کوئی چھوٹی والی بچیاں، کوئی کسی کی گڑیا سے کھیل رہے. اب یہ ایک الگ دنیا ہے ان لوگوں کی. وہاں جگہ نہیں تھی جب لاسٹ تک. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی بھائی کہہ رہے تھے کہ جگہ کم. میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ جیسے آپ آئی تھی نا، اس وقت جس کمرے میں 5 لوگ رہتے تھے اب 20 لوگ رہ رہے ہیں. جی،
25 लोग। اور روم بہت چھوٹا ہے, یہ کوئی بہت بڑا روم نہیں, نہیں بڑے ہے. روم تو نہیں, میں دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے بہت پروگرامز کے علاوہ. آپ کو پتا ہے جب لیٹتے ہیں نا ایون صحن میں بھی, تو اگر کسی ایک نے کروٹ لینی ہوتی ہے تو آخری بچے کو کہا جاتا ہے عورت کو کہ کروٹ لو, تو ہم سب کروٹ لے پائیں. اللہ اکبر. باتھ روم میں لائن اس طرح سے لگی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہیں پہ اس کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں, جو بعد میں ہم صفائی کرتے ہیں اس غلاظت کی, کیونکہ باتھ روم تو پیک ہے نا, وہ تو بند ہے. غسل کا نمبر ایسے آتا ہے کہ آج نمبر ہے, 2 دن نمبر نہیں ملے گا, کتنی بھی گرمی ہے, تیسرے دن نمبر ملے گا. پچھلے سال گرمیوں میں یہ حالت ہو گیا تھا کہ ایک بچی جو پہلی اولاد کو پیدا کر رہی تھی اور وہ جو میاں سے ٹوٹی ہوئی تھی, جس کو میں نے امید دلائی کہ تم غم نہ کرو, تمہارے یہاں اولاد ہوگی تو میاں تمہیں لے جائے گا, اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو گئی, صرف اس لیے کہ وہاں گرمی بہت تھی شیلٹر ہوم میں. اور ان موقعوں پہ جو ہم روتے ہیں, جو ہم تکلیف میں آتے ہیں, کیونکہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں انہیں چھت دوں, میں, اور صرف چھت نہیں, انہیں خوراک بھی تو چاہیے. جب ہم مہنگائی کا ہم روتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کی ہے, کیا میں ان بوڑھی عورتوں کو, ان بچوں کو 1 گلاس دودھ دینے کی بھی اہلیت رکھ پاتی ہوں؟ نہیں بتاتی. سفید پوش ادارہ ہے نا, عزت دار ادارہ ہے, عزت دار ادارہ, عزت دار عورتیں یہاں پہ آ کے رہتی ہیں, لیکن کیا یہ بنیادی ضروریات ان پریگننٹ عورتوں کو, ان معصوم بچوں کو, انہیں نہیں ملنی چاہیے؟ عالم یہ ہے کہ سر ڈھکتے ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں, پیر ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے, لیکن ہم دنیا سے کہتے اس لیے نہیں ہے کہ میں نے ان عورتوں کو یہ کہا ہے کسی کو کچھ نہ کہنا. آپ اپنے مشن سے تھکیے گا مت, آپ کھڑی رہیے گا. علی بھائی, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, آپ لوگ کی بات کاٹ رہی ہوں ادھر, یہ بڑا مسئلہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ, بڑا ایک مشکل آ جاتی ہے کہ جب ایسے بات پر ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے, لیکن اتنا ضروری ہو جاتا ہے. مجھے بہت اہم سوالات کچھ کرنے ہیں, اور وہ یہ سوال کرنا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بہت برکت دی ہے, جن کو بہت دولت دی ہے دنیاوی, ان لوگوں نے باہر بھی گھر رکھے ہوئے ہیں, یہاں بھی گھر رکھے ہوئے ہیں. جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, نہ ان پہ اللہ کا نام کوئی لینے والا, نہ کوئی نیکی کا کام ہونے والا, سالوں سال بند رہتے ہیں, تالے لگے رہتے ہیں. کیا ان کو یہ کہنا برا تو نہیں لگے گا میرا کہ آپ کا جو گھر ہے, جو مکان ہے, جو گھر نہیں ہے ابھی, اگر اس کو گھر بنا دیں یہ بچیاں, تو کیا آپ اپنا گھر نہیں دے سکتے ایسے ادارے کو؟ بوڑھی مائیں جو تخت اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, کوئی ہے جو کال کرے اور بتائے کہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں.